کہ عاشقاں چھانی تو جائے کوئی وقون مع صادقین کے زمرے میں آسانی سے نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں اور بڑے مصائب کے بوجھ کو سر پہ رکھنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر کے اس انعام کے گنبد کے سائے میں وہ آرام کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا تو بلاؤ میری ماں ام ایمن کو، جو میری ماں کے بعد میری ماں ہے، جس نے مجھے پیدا کیا وہ امی آمینہ ہے، جس نے مجھے پرورش کے ماحول میں رکھا وہ امی حلیمہ ہے، جس نے میری پرورش کی ان کے انتقال کے بعد اس کو ام ایمن کہتے ہیں. فرمایا اے ام ایمن میری بیٹی کو اس کی سسرال چھوڑ کر کے آؤ. مخدومہ ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو مولا کائنات کو لے کے جانے لگی تو حضور نے جملہ ارشاد فرمایا اے فاطمہ علی رات کے حصے میں میرا انتظار کرنا، میں تمہارے پاس آؤں گا، میں تم سے ملنے کے لیے آؤں گا. سن لے جملہ بس اجازت ہے، اتنا کہنا تھا. حضور نے فرمایا میں تم سے ملنے رات کے حصے میں ضرور آؤں گا، یہ تمہاری پہلی رات ہے، محبت کی رات ہے، دو روحوں کی اتصال کی رات ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی اور عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اپنی بیٹی مخدومہ فاطمہ کے گھر جہاں وہ سسرال میں گئی تھی، اپنے میکے سے دروازے پہ دستک دی تو صوفیہ کہتے ہیں ہمارے گھروں پہ کوئی دستک دیتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں بیٹی دروازہ کھول دے، بیٹے دروازہ کھول دے. لیکن جب حضور کسی دروازے پہ دستک دیتے تھے تو پورا گھر کا گھر دروازے پہ چلا آتا تھا. کیوں؟ شاعر نے کہا تھا دستک میں کوئی درد کی خوشبو ضرور تھی، دروازہ کھولنے کے لیے گھر کا گھر اٹھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دروازے پر دستک کی آواز سنی، مخدوم کائنات دروازے پر آئی، مولا کائنات تشریف لائے. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ فاطمہ. علی سے فرمایا تمہاری شادی کی پہلی رات ہے، جاؤ ایک گلاس پانی لے کے آؤ. سرکار مولا کائنات نے ایک گلاس پانی لایا اور حضور نے اس پانی کو پڑھ کے کچھ دم کیا. دم کرنے کے بعد حضور نے اس پانی کو نوش فرمایا. نوش فرمانے کے بعد میرے آقا نے اس پانی کو چلو میں رکھا اور رکھنے کے بعد مخدوم کائنات کے مبارک سینے اطہر معظم منور کی طرف چھینٹے مارے، ان کے مبارک چہرے کی طرف چھینٹے مارے. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چلو پانی لیا اسی گلاس کا، مولا کائنات کے چہرے کی طرف چھینٹے مارے. دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے. پھر حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں یوں جما دی اور ایک جملہ ارشاد فرمایا اے میرے مولا میرے علی اور فاطمہ کی اولادوں میں برکت عطا فرمانا. جس بھائی نے لگایا تھا نعرہ پھر سے لگائے، ذرا ہاتھوں بڑھا کے جواب دو حضرت کی آمد کے حوالے سے. تھوڑا سا جاگتے رہیے گا ورنہ آپ سو گئے تو تکلیف ہو جائے گی. وہ جو ہے وہ جگانے والی ذات ہے، وہ سکوت اور جمود اس کے مسلک میں نہیں ہے. سمجھ وہ ایک پوری انسائکلوپیڈیا ہے. الحمدللہ رب العالمین ایک ایسی مبارک کتاب حضرت کی شخصیت پر آئی. میں نے آفاق بھائی سے کہا اس کتاب کو مجھے دیجیے گا، میں شرط عوامی طور پر اس کتاب کو حضور غوث پاک کی لائبریری میں رکھوں گا. اتنی کم عمری میں اتنی باوقار شخصیت پر اتنی ضخیم کتاب کا آ جانا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرامت ہے حضور سرکار شیخ شیخ سنت کی اور حضور مفتی اعظم کی حضور تعریف شریف کی دعاؤں کے سائے میں ان کی نشو نما ہوئی ہے. علم کا وہ عظیم الشان خبر، علم کا وہ کوہ جبل، یا یوں علم کہی گئی علم کا وہ مقام مخدہ ایک پہاڑ ہے جو ایران میں ہے. الحمدللہ رب العالمین جس کے سائے میں سارے پہاڑ آگے بڑھنے کی دعائیں مانگتے. آج وہ شخصیت حضور مسیح العلماء کے طور پر موجود ہے. وہ یہاں نہ بھی آتے ان کی جوتیاں چلی جاتی ہیں تب بھی میرے لیے میں اس کو سر پہ سجاتا ہوں. میرے دل میں بہت احترام ہے. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی بات میری زبان سے شرع کے خلاف نکلی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار و یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پورا حضور غوث اعظم کی محبت میں بچہ بسا ایک مبارک بنانا جس کے ایک فرد ہیں مخدوم گرامی محترم اسمان نوری شاہ صاحب کی بھائی زیاد ثانی صاحب. عمر بھائی تشریف فرما ہے بہت دیر سے اور محترم طفیل شمسی صاحب موجود ہیں. آفاق بھائی کی نظامت مجھے ہر لمحہ میرے اندر کے سوئے ہوئے ناظم کو بیدار کرتی ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان تمام محسنین کا سایہ سراز فرمائے اور ہماری جماعت کی اس عظیم شخصیت کو ہمارے سروں کا تاج بنائے جو حضور مسیح العلماء کے طور پر تقریباً 25-27 سالوں سے پورس تحریک فیوز و برکات کے آئین اور آرٹیکل کو ایک کتابی صورت سے رکھتے ہوئے ہیں. اجازت دیجیے کہ کسی موقع پر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.